آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. اللہ تعالیٰ ہی کی ملک میں ہے سب جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں، ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے، حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر بجز کفر اور شرک کے جس کے لیے چاہیں گے بخشش کا فیصلہ فرمائیں گے، اور جس کو منظور ہوگا سزا دیں گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے۔ اس کے آغاز میں اصول دین کی تعلیم تھی، دین کے بنیادی اصول۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، دین کے بنیادی اصول کا تذکرہ، اس کی تعلیم دی تھی۔ اب اس صورت کے اختتام پہ پھر دین کے بنیادی عقائد، توحید کامل، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کے ملک میں ہے، یہ سب اللہ کے قدرت کے تحت ہے، اللہ کے حکم کے تحت ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اچانک ہو جائے، ایسا ہی ہو جائے، نہ اللہ کریم کا ایک منظم نظام ہے، اس نظام کے تحت ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی، اسباب، نظام، اس نظام کے تحت اللہ کا اس دنیا کے نظام کو چلاتے ہیں۔ انسان کو اچانک لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے، پردے کے پیچھے ایک نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اس پردے کے پیچھے، ان ظاہری اسباب و وسائل کے پیچھے ایک قدرت کا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ دوا بھی کھاتا ہے، اسباب بھی اختیار کرتا ہے، رزق بھی کماتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے پیچھے نظام ایک ذات کا چل رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہے، سبحان اللہ، جو چاہے کر دے، اور جس سبب میں اور جن اسباب میں جو چاہے تاثیر رکھ دے۔ ایک ہی چیز ایک آدمی کے لیے صحت کا ذریعہ بنتی ہے اور دوسرے کے لیے وہ بیماری کا باعث بن جاتی ہے۔ ایک ہی چیز، ایک ہی نقشے میں ایک آدمی دونوں ایک جیسی محنت کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کے لیے اللہ رزق کا فیصلہ کرواتے ہیں اور دوسرے کو اللہ رب العزت آزمائش میں ڈال دیتے۔ تو پیچھے ایک نظام چل رہا ہوتا ہے۔ تو توحید کامل یہ ہے کہ اسباب و وسائل اختیار کیجئے، لیکن اس سے پیچھے جو ذات ہے اسے نہ بھولیے، اسے نہ بھولیے۔ بھروسہ اسی پہ کیجئے، توکل اسی پہ رکھیے، امید اس سے رکھیے، رجوع وہیں کیجئے، فریاد اسی سے کیجئے، جھولی اسی کے سامنے پھیلائیے، فیصلہ وہیں سے آئے گا، فیصلہ وہیں سے ہوگا۔ تو یہی عقیدہ، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب اس کے ملک میں ہے، اس کے حکم کے تحت ہے، اس کے قدرت کے تحت ہے۔ کوئی چیز اس کے حکم سے خارج نہیں کہ زمین کے کچھ حصے میں، کچھ زندگی کے اس نظام میں کسی اور کا اختیار چلتا ہو، کسی اور کے فیصلے چلتے ہوں، کسی اور کے چاہت سے اس دنیا میں ہوتا ہو، نہ سب اس کی چاہت سے ہوتا ہے۔ یہی عقیدہ دلوں میں بیٹھ جائے تو یہ بندہ جو ہر وقت محتاج رہتا ہے زندگی کا، ہر وقت اس کی طرف رجوع کرے، ہر وقت اس سے رجوع کرے، جانتا ہے کہ کرنا تو اس نے ہے،
تدبیر بھی کر لی، اسباب بھی اختیار کر لیے، وسائل بھی اپنا لیے، لیکن تجویز تو اس نے کرنی ہے نا۔ میں تو صرف تدبیر کر سکتا ہوں، تجویز تو وہ ذات کرے گی، اور اس ذات کی تجویز میں اس کی حکمت بھی ہے، اس کا کامل علم بھی ہے، اس کی رحمت اور شفقت بھی ہے۔ میں تو تدبیر کرتا ہوں اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے، اپنے ناقص علم سے تدبیر کرتا ہوں، اور وہ ذات جو تجویز کرتی ہے اس تجویز کے ساتھ اس کی رحمت بھی ہے، اس کی حکمت بھی ہے، اس کا کامل علم بھی ہے، تو اس کی تجویز بڑھیا ہے، اسی کی تجویز بڑھیا ہے۔ بس مجھے اللہ سے یہی تو مانگنا ہے کہ اللہ میرے حق میں وہ تجویز کر دے جس میں میرے لیے دنیا آخرت میں بھلا ہو، جس میں میرے لیے دنیا آخرت میں خیر ہو، اللہ میرے لیے وہی تجویز کر دے، اور پھر وہ ذات جو تجویز کر دے میں اس پہ راضی ہو جاؤں۔ بس اوقات بچہ اپنی سمجھ سے، اسے اماں کا فیصلہ سمجھ میں نہیں آتا، اماں کہتی ہے پڑھنے جانا، یہ کہتا ہے نہیں جانا، اماں کہتی ہے غسل کرنا ہے، یہ روتا ہے، یہ چیختا ہے، کپڑا اتارنا مشکل، صابن لگانا مشکل، پانی ڈالنا مشکل، یہ چیخ رہا ہوتا ہے۔ یہ اپنی سمجھ سے سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے، لیکن وہ جانتی ہیں اس کی شفقت، اس کا پیار، اس کی سمجھ کہ اس سے میرے بچے کی صفائی ہو جائے گی، چمک جائے گا۔ حالانکہ یہ رو رہا ہے، یہ رو رہا ہے، لیکن جو ماں تجویز کر رہی ہے ظاہر ہے سب جانتے ہیں بچے کی سمجھ سے بہت بڑھیا ہے، تو بھائی اللہ کا تو علم کامل ہے، اس کی تو حکمت بھی کامل ہے، اس کا پیار بھی کامل ہے، اس کی رحمت اور شفقت بھی کامل ہے، میں نے تدبیر کر لی، تجویز اسی کی بڑھیا ہے، اور میں اسی کے فیصلے پہ راضی ہوں۔ ہاں اس اللہ سے فریاد ہر وقت کرتا ہوں، اس کے سامنے رجوع ہر وقت رہتا ہے، اے اللہ جو بہتر ہو، دنیا آخرت میں بہتر ہو، جس میں میرے لیے عافیت ہو، جس میں میرے لیے عافیت ہو، جس میں میرے لیے بھلا ہو، میں اپنی سمجھ سے سوچتا ہوں اے مولا تو اپنی قدرت سے اور اپنے کامل علم سے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اس دنیا کا سارا نظام اللہ کے حکم کے تحت ہے۔ اور پھر دوسری بات فرمائی کہ جو تمہارے دلوں میں ہے غلط عقائد یا گناہوں کا عزم، اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ یہ ظاہر اور یہ چھپانا یہ تو بندے کی نسبت سے ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دونوں یکساں ہے۔ ظاہر کرنا اور چھپانا یہ تو بندوں کی نسبت سے ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز اوجھل ہے، کوئی اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہے، اللہ کے ہاں تو سب برابر ہے، اللہ کریم کے ہاں تو سب یکساں ہیں۔ فرمایا تم دلوں میں غلط عقائد رکھو، غلط نظریات رکھو، گناہوں کے عزائم رکھو، اللہ اسے بھی جانتا ہے، چاہے تم ظاہر کرو چاہے تم چھپاؤ، اس کا حساب ہوگا۔ ہاں دلوں میں وسوسہ آ جانا، خیال آ جانا، اس کی پکڑ نہیں ہے، اس کا حساب نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے۔ وسوسے کا آ جانا یہ اختیار میں نہیں ہے، خیالات کا آ جانا یہ اختیار میں نہیں ہے، لیکن دل میں غلط عقائد رکھنا یہ اختیار میں ہے، گناہوں کا عزم کرنا یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ اختیار میں ہے۔ اس پر مواخذہ ہوگا، اس کا حساب ہوگا۔ لیکن بس اوقات آدمی کے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ بس اوقات آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے خیالات آ رہے ہیں، بس اوقات ایسے وسوسے آ رہے ہوتے ہیں کہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس پر کوئی پکڑ نہیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ اگر آپ پریشان ہوں گے تو شیطان یہ وسوسے ڈالتے رہے گا، آپ کو پریشان کرتا رہے گا، یہ خیالات ڈالتا رہے گا، وہ آپ کو پریشان کرتا رہے گا۔ آپ اس کو جھٹک دیں، اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں، اس کی پرواہ ہی نہ کریں، تو ایسے خیالات آنا بھی ختم ہو جائیں۔ تو دلوں میں جو غلط عقائد ہیں، غلط نظریات ہیں، اللہ کی نافرمانی کے جو عزائم ہیں،
اس پہ تو پکڑ ہوگی، وسوسے خیالات اس پر کوئی حساب نہیں ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ پکڑ بھی فرماتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ مغفرت فرماتے ہیں، مغفرت بھی فرماتے ہیں، عذاب بھی دیتے ہیں۔ عذاب کا ذکر بعد میں ہے، مغفرت کا فیصلہ پہلے تذکرہ ہے۔ تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ مغفرت کرنے میں کسی کا محتاج ہو، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کا فدیہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سولی پہ قربانی دے دینا، بس یہی کافی ہے، اس سے ہمارے سارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پہ سولی دے دی گئی تھی، وہ ہم سب کے گناہوں کا فدیہ ہو گیا۔ اللہ ہمیں معافرت کریں گے، ہمیں معاف کریں گے۔ فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اس معاملے میں اللہ کو پوری قدرت ہے، وہ کسی کو معاف کرنے میں مجبور نہیں ہے، کسی اور قانون کے میں مجبور نہیں ہے، کسی ضابطے کے مجبور نہیں ہے، وہ اس فیصلے کے اندر بھی مختار کل ہیں۔ مغفرت کرنے میں اور عذاب دینے میں بھی وہ مختار کل ہیں، وہ کسی کے ہاں مجبور نہیں ہے، کسی قانون اور ضابطے کے ماتحت نہیں ہے، وہ اس قدرت والی ذات ہے، اور اس قدرت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات پہ ایمان اور صحت مند ایمان نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔